جب تک بیساکھیاں ہیں حکومت کے ساتھ، ظاہر ہے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی احتجاج اس طرح سے سکسیسفل ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی عامر صاحب، یہ اصول نہیں ہے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. 2014 میں اسٹیبلشمنٹ فل ٹائم عمران خان کے ساتھ نکلی، 16 میں نکلی، ناکام رہے. پھر اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں اور پی ٹی آئی اکٹھی ہوئیں اور پھر نواز شریف کو نکال سکے. یہ نہیں ہے کہ جی یہ صرف اس کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کی اپنی کچھ کارکردگی بھی ہونی چاہیے، کچھ کام بھی ہونا چاہیے. اب پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی خود ایک دوسرے کی مخالف ہے، کسی اور کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. عالیہ حمزہ نے پنجاب میں تھوڑا سا کام شروع کیا، ان کے اندر جناب وہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کے اوپر خود آگے بیٹھ گئے کہ جناب میں کمیٹی کا سربراہ ہوں. عمران خان نے واپس کیا جب وہ اسمبلی ہال کا الیکشن لڑ رہی تھی. اب وہاں پہ 33-30 کا تھا مقابلہ، 33 پہ پی ٹی آئی تھی، 30 پہ پی ایم ایل این تھی، اور وہاں پہ انہوں نے محنت کی. اس دفعہ فوج پہ الزام نہیں لگایا، اس دفعہ پولیس پہ الزام لگا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کیونکہ فوج پہ براہ راست عمران خان لگے ہوئے ہیں. کہیں وہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہتے ہیں کہ جناب وہ اس لیے میرے خلاف ہیں کہ بیگم بشرا کے ساتھ رابطے میں تھے جب میں نے رابطے کی کوششیں کی، جب میں نے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی سیٹ سے ہٹایا تھا. اور ساتھ ہی وہ 21 دسمبر 2023 کا لوگوں نے ٹویٹ ساتھ کر دیا کہ جناب میں نے نہیں نکالا. مطلب عمران خان کی کوئی بات ہے سیدھی، اس وقت کہتے تھے میں نے نہیں نکالا، اب کہتے ہیں میں نے نکالا. تو کون سچے میاں ہیں؟ مطلب سب سے بڑے میاں تو وہ سچے میاں خود عمران خان ہے نا، کہ کبھی کسی بات پہ ماشاءاللہ ٹک کے رہے نہیں، کینسل مائی لاسٹ آرڈر کے اوپر کھڑے ہیں. تو کیا پاپولیرٹی آپ ڈھونڈیں گے جب 19 مئی کو لاہور سے یاسمین راشد نے شاید کچھ سی بی ایمز کے تحت رہا ہونا تھا، لیکن اس سی بی ایم سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو لتاڑ دیا کہ کیوں گئے. انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے بھیجا تھا، ہماری مجال ہے ہم چلے جائیں یا ہمارے سے کوئی بات کر لے گا. تو یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں، اسی وجہ سے وہ مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ سچی بات کرو اور جی یہ تو پولیٹیکل، ان سے ان کو فوجی بتا دیتے ہیں، ان کو بھائی ہم جرنلسٹ ہیں، فوجی بتائے، کچھ سول بتائے، کوئی ہمارا اندازہ بتائے، ہمیں کام ہی یہی کرنا ہے نا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. ہمیں تو بات کرنی ہے کہ بھائی آپ اپنی پاپولیرٹی کے تو خود دشمن ہوئے. آج آپ کا فواد چودھری مسلسل کہہ رہا ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں لوگوں نے سنی تھی جب جسٹس عطا بندیال آپ کو گورنمنٹ سے آفر لے کے جولائی 22 میں الیکشن دے رہے تھے، تو آپ اکڑ گئے کہ نہیں پہلے صوبائی قومی اسمبلی توڑ دو، اس کے بعد میں الیکشن کی طرف جاؤں گا. نہیں مانے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ 2 صوبے بھی توڑ کے بیٹھ گئے، ہاتھ پیر کٹوا کے پولیٹیکلی، اور پھر آپ کہتے رہے. اب آپ کو تقریباً 22 مہینے ہو گئے جیل میں. آپ کے لیے راستہ آپ کے ساتھی آپ کی محنت پہ آپ کے ساتھ بات کر کے بناتے ہیں، آپ ان کو زیرو کر دیتے ہیں. چلیں بسم اللہ جی. جب آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں تھا کہ 5 جون کو جو اب یہ لگی ہوئی ہے پیشی ان کی کہ جی یہ سزائیں معطل ہو جائیں، تو حالات و واقعات پیدا کیے جاتے ہیں نا. اب آپ نے وہ کام کیے ہیں کہ نیب نے آج 5 رکنی پراسیکیوٹر کی ٹیم نئی بنا دی ہے، وہ اس کیس کو لڑیں گے کہ آپ ضمانت کرا کے دکھائیں. تو ہم تو اسی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں یا اپنا تجزیہ دیتے ہیں کہ جو معروضی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب ابھی جیل سے باہر آنا نہیں چاہتے، اور ان کے جو لوگ باہر انجوائے کر رہے ہیں وہ ان کو باہر لانا نہیں چاہتے. صحیح. جی ایاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مولانا اور پی ٹی آئی مل کر کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں احتجاجی تحریک میں؟ اب ظاہرہ بانی پی ٹی آئی جیل سے خود لیڈ کریں گے، کیا اس کا بھی کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو احتجاج کا رائٹ تو دے دیں نا، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیں. مولانا تو بڑے اچھے آدمی ہیں. نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اہمیت ان کی گورنمنٹ سیریس نہیں لے گی. نوید صاحب یقین کریں گورنمنٹ بہت سیریس لے گی مولانا کے اس احتجاج کو، اور اس کے بعد آپ کو یہ آنیاں جانیاں پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کبھی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہوں گے، کبھی بلاول صاحب جا رہے ہوں گے، وہ سارا، اور پھر آخر میں 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے چونکہ یہ 2 چیزیں میری ماننی ہیں اس لیے وہ مؤخر کرتے ہیں ہم. باقی رہا پی ٹی آئی کا معاملہ، وہ بالکل ٹھیک ہے، معروضی حالات یہی ہیں. وہ نعیم اشرف بٹ نے پھر وہ لاسٹ ویک کر لیا رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو، وہ ہم نے بہت یہاں کان پک گئے تھے سن کے کہ جی یہ وکیل ان کے نالائق ہیں، یہ مقدمہ سے نہیں لڑ رہے، اور قاضی صاحب بالکل ٹھیک ہے، ان سے بڑا اس ملک میں انصاف پسند کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا جج کوئی نہیں ہے. انہوں نے وہ بتا دیا کہ چونکہ قاضی صاحب کو اس نہج تک پہنچا دیا تھا عمران خان صاحب نے، اس لیے انہوں نے پھر جو ان سے ہو سکا کیا. تو وہ تو عدلیہ بھی ساری انہوں نے برباد کر کے رکھ دی. پھر جب بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، اور نون لیگ والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہی سیاست کر رہے ہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے، کہ جی وہ عمران خان نے چونکہ ان کو ناراض کیا ہوا ہے وہ جانے اور عمران خان جانے، ہم تو کہیں ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تو کئی سال وہ باہر آتا نظر نہیں آ رہا بندہ. تو مطلب وہ
اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ ان کو ہمیشہ اس میں پھنسا دیتے ہیں آکے کہ نہیں یہی ذمہ دار ہیں. اب میں پتہ نہیں کس کی مانوں، میں نون لیگ کی مانوں، کسی اور کی مانوں. بہرحال معروضی حالات ہی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اس جو تھوڑا دل کرے وہ تو دسو نا. باقی وہ دیکھیں آپ جو مرضی چیزیں ہو جائیں، کل کا الیکشن وہ جو ویڈیوز دیکھیں وہ چلیں چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی کا امیدوار کہہ رہا ہے آخر میں آ کے کہ اب مقابلہ صرف پی ٹی آئی اور انتظامیہ میں ہے، اور اس کے بعد وہ جیت جاتی ہے نون لیگ. اتنی زیادہ پاپولر چونکہ جماعت ہو چکی ہے. نوجوان کا غصہ کم نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیں آپ. نوجوان کا غصہ اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ آپ نے کچھ نہیں دیا اسے. اور جو بجٹ کے بعد اب چیزیں مہنگائی ہونے والی، اور ابھی اس کے اشارے ذرا ملنے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جو حالات ہوں گے اس کے بعد آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بالکل چیزیں بہت سموتھ ہو چکی ہیں اور ایسے ہی چلیں گی. نہیں چلیں گی. ظاہر ہے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہو، ان کی عوام کی نبض پہ ہاتھ بھی تو ہوتا ہے نا. ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور میں خود لیڈ کروں گا، اور پھر فواد چودھری کو بلانا، کہ فواد چودھری جیسے لوگ ہی ان معاملات میں بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں، فیصل نے ایک دن بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہاں مار دھاڑ ہو تو پھر ہی آپ اس کو احتجاج سمجھتے ہیں. احتجاج کے بے شمار طریقے ہیں، اس کے بے شمار شکلیں ہیں، بے شمار رنگ ہیں. احتجاج کرنا جمہوریت میں رائٹ ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا، اور وہ آپ ان سے حق نہ چھینے تو زیادہ بہتر. صحیح ہے. جی فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر یہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی دونوں مل کر احتجاجی تحریک چلاتے ہیں، یا مل کر بھی یا الگ بھی؟ فیصل صاحب اصل میں اس گورنمنٹ کو یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس کو اگر مشکلات بھی اگر پیش ہو جائے نا تو اس مشکلات کو اس نے فیس نہیں کرنا. وہ فیس کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں تو وہی فیس کر لیں گے. تو اس لیے حکومت کو تو اس حوالے سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات دیکھیں، اس جو ابھی پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو جنگی حالات ہوئے تھے، جنگ ہوئی تھی، وہ جو قوم ایک صف پہ کھڑی ہوئی تھی، کل کے ضمنی الیکشن کے بعد جو ہے وہ آپ نے خود اس صف کو جو ہے نا اس پیج کو خود ہی توڑ دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے آہستہ آہستہ وہ لوگ پھر جو ہے انتشار جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے وہ دوبارہ سے کل سے پرسوں سے 3-4 دن سے جو ہے وہ رنگ ہمیں دوبارہ نظر آنا شروع ہو گیا. پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایکس پہ پابندی لگا دیں. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک عام انسان کو اس ملک میں پتہ ہے کہ یہاں ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہاں پہ اختیارات کا جو ہے منبع کون ہے، کون جو ہے وہ طاقتور ہے، کس کو کہتے ہیں. عمران خان کو بھی یہ بات پتہ ہوگی، ایسا تو نہیں پتہ ہوگی. ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگی کیونکہ وہ تو خود ڈیل کر کے 2018 کے الیکشن میں آئے تھے. انہوں ڈیل کر کے ہی جو ہے وہ اپنا نظام حکومت چلا رہے تھے. وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. وہ تو ہم سے زیادہ، ایک عام انسان سے زیادہ اور ایک بہت سارے سیاستدانوں سے بھی زیادہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کس طرح کرنی ہے، کس طرح بنا کے رکھنا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ بات کریں نا تو یہ تو